وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا اس کو سابقہ پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ ان دو آیات مبارکہ کا کل ہم نے ترجمہ بھی کیا تھا اور تفسیر بھی کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے جو دو آیات مبارکہ ہیں ان کا ترجمہ بھی کریں گے اور تفسیر بھی کریں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں آیات نمبر 68، 69، 70 اور 71 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ساتھ ترجمہ کیا گیا۔ اب ان میں آیات نمبر 68 اور 69 کا ہم نے کل ترجمہ بھی کیا تھا اور تو اس کی تفسیر بھی بیان کی تھی، اور آج ہم ان دو آیاتوں کی 70 اور 71 کی تفسیر بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بیان کی تھی ان کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، دوسری صفت یہ تھی کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسری صفت وہ زنا نہیں کرتے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آدمی ایسے کام کرے گا تو قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب آگے صفات کا ذکر ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، عمل نیک کیے
تو اس کا اللہ کی طرف سے اس کو کیا بدلہ ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی وہ اس رسوا کن عذاب سے بچ جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یا جو حق قتل کرتے ہیں، یا جو زنا کرتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، تو وہ ان ایسے رسوا کن عذاب سے بچ جائے گا جس نے سچی توبہ کی، اور اللہ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گا کہ اس کے جو گناہ ہیں پہلے والے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پھر آگے جو آیات ہے، یعنی ان کفار اور مشرکین میں سے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آوے اور بجائے ان برے کاموں کے اچھے کام کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور ان کو معاف کر کے اور ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور بجائے مشرک کے، یعنی وہ مشرک نہ ہوں، مومن ہوں گے، اور وہ بجائے زنا کے کیا بن جائیں گے؟ عفیف بن جائیں گے، اور بدکار کے بجائے کیا بن جائیں گے؟ نیکوکار بن جائیں گے، اور یہ برائیوں کا مٹا دینا اور ان کی جگہ نیکیاں عنایت فرمانا اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی توبہ اور عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، بس جب کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، تو وہ انہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو گناہوں سے باز آ جا، میرا در ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہاں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اگر کفر و شرک اور طرح طرح کی معصیت اور گناہوں سے آلودہ رہی ہو، اب وہ اپنی اصلاح اور درستی پر آمادہ ہوں، توبہ کی اس نعمت ہی نے عرب کے ایام جاہلیت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو لاکھوں افرادوں کو سہارا دے کر سنبھال لیا، اور اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آئے اور جو حدیث میں روایت کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ جس سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک عورت رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ سے میں ایک سوال کرنے آئی ہوں، مجھے اس کا جواب دیں۔ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اور اس سے حمل قائم ہو گیا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں نہ اللہ کے ہاں تیری قبولیت ہو سکتی ہے۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی روتی پیٹتی واپس ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے وہ رات کا واقعہ بیان کیا، اس عورت والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم نے صحیح جواب نہیں دیا، کیا تم نے قرآن کی نجات کو نہیں پڑھا؟ پھر سورۃ فرقان کی یہ تلاوت کردہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر مجھے بڑا رنج ہوا، اور اس عورت کو میں نے تلاش کرنا
شروع کر دیا۔ رات کو عشاء کے وقت وہ ملی، میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارا کی صورت پیدا فرما دی، میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا، میری توبہ کی قبولیت رکھی، میں پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اس طرح ایک واقعہ حدیث میں ایک بوڑھے کا آیا ہے کہ ایک بہت بوڑھا ضعیف آدمی جس کے بمیں آنکھوں پر آ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ کوئی گناہ، کوئی بدکاری میں نے باقی نہیں چھوڑی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ہر ایک قسم کے گناہ کیے، اور اگر میرے گناہوں کو تمام انسانوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی میرے گناہ زیادہ ہیں۔ کیا میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ شہادت پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری تمام برائیاں، تیرے تمام گناہ، تیری تمام بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دیں گے، بلکہ جب تم اس پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ تیری برائیاں نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس نے پھر پوچھا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہو جائیں گے؟ جتنے بھی میں نے قصور کیے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا، وہ تکبیر و تحلیل پکار تو وہ لوٹ گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس میں لیے ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان ہو تو ہمیں اس کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کو نا امید نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رحمت سے، بلکہ اس کو امید دلانی چاہیے اللہ کی رحمت سے، اسے مایوس نہیں ہونا دینا چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے کہ سچی توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آئندہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حق تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو، مثلا اگر کوئی شخص کسی بے آب و گیا، داشت و ناک، لک و دک صحرا یا میدان میں پہنچ جائے اور اس کی سواری ماں اس کے کھانے کے سامان کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے، وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے، اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل بیابان سے باہر نکل سکتا ہے، نہ کھانے کے بغیر فاقہ کی موت سے جان بچا سکتا ہے، وہ زندگی سے مایوس ہو جائے، نہ چلنے کی طاقت، نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے، نہ وہاں آب و دانہ میسر آنے کی امید ہے، اس لیے مایوس ہو کر وہ کسی درخت کے نیچے آ لیٹے اور اپنا ہاتھ پر سر رکھ کر اس خیال میں سو جائے کہ اب موت آئے گی، اب بس میری قسمت میں موت ہے، تو پھر دفعتاً اس کی آنکھ کھل جائے، وہ دیکھے کہ اس کی کوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، کھانے پینے کا سامان جو اس پر لد ہوا تھا وہ ویسے کا ویسا موجود ہے۔ تو ایسی حالت میں زندگی سے نا امید ہونے کے بعد سرمایہ حیات لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی ہوگی، اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ بندہ جب اس کی جانب رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، مگر یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کے معنی اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعض سے قریب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں، مگر اس کے لیے ایک ابتدا اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ کلہ پر نور معرفت کی شعائیں پھیل جائیں
اور دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ جس کا دوسرا نام اللہ کی نافرمانی ہے اور زہر قاتل ہے، تباہ کر دینے والی چیز ہے، پھر خوف و ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم ارادہ کر لے۔ اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر اور کوتاہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے توبہ اور استغفار کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اور اب بھی انہی عباد الرحمن بندے جن کی اللہ نے ان آیات مبارکہ میں صفات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صفات ہم سب مسلمانوں کے اندر ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔